اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ایک اور آیت سماعت فرمائیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب اس آگ میں ڈال دیں گے، اور اس آگ میں ہوگا کیا کہ جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ ہمیشہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم عنقریب ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ اس آیت مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آپ کی آل میں سے جو انبیاء مبعوث ہوئے اس حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کی اولاد پر، تو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ رب ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں بھی عنقریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، پھر ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ان کھالوں کو دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک کھال ہے وہ اتاری اور پھر دوسری چڑھا دی، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جو عذاب ہے یہ روح کو دیا جاتا ہے اور بدن ان دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے یہ کہا کہ جو کھال اس پر چڑھی ہے نا بندے پر، اس نے تو گناہ کیا ہے، اس کے اندر جو روح ہے، تو جب وہ جل جائے تو نئی کھال چڑھائیں گے تو نئی کھال نے تو کوئی قصور نہیں کیا، عذاب بدن کو ہوگا، تو کھال جو ہے بدن کا حصہ ہے۔ فرمایا جب ایک کھال کو جلایا جائے گا تو اس کی رنگت جو تبدیل ہو جائے گی نا، اس رنگت کے تبدیل ہونے کو دوسری کھال کہا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح
کافروں کے حوالے سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافروں کی جو کھال ہے یہ 40 ہاتھ موٹی کر دی جائے گی، اور ان کا ایک ایک دان جو ہے وہ 70 ہاتھ بڑا ہوگا، ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں پہاڑ بھی سما جائیں۔ اور یہ روایت جامع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 سے آپ کے سامنے میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں پھر یہ روایت پیش کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کافر کی جو داڑھ ہے احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، دن میں 70 دفعہ اس کھال کو جلایا جائے گا، اور اسی عذاب میں کافر تو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جو نافرمان مسلمان ہوگا اس کے جب گناہ کی سزا اسے دی جائے گی اسے بھی اسی طرح آگ میں جلایا جائے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ جنت میں سے بھیج دیا جائے۔ پہلے جو اس کے عذاب ہوں گے، گناہ ہوں گے، ان کا وہ سزا پائے گا، اس کے بعد اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ جب کبھی عذاب کا ذکر ہوتا ہے، عذاب کرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ اب جنتوں کے بارے میں بیان کیا کہ کیسی جنت، جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہوں گی، جنت میں انہیں حیض اور نفاس کا خون نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں دھوپ بھی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے جنت میں دھوپ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود جہاں پر ذکر کیا قرآن پاک میں ہم ان کو گھنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ دھوپ میں چل رہا ہے ریگستان میں، تو اسے سائے کی تلاش ہے تو وہ ایک درخت کے نیچے جائے گا تو سایہ ملے گا، جب دھوپ ہی نہیں ہے تو سایہ کیسا ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سائے سے مراد ہے سکون اللہ تعالیٰ میسر فرما دے گا۔ اگر ریگستان میں دھوپ سے بچنے کے لیے بندہ درخت کی اوٹ میں چلا جاتا ہے سائے میں، تو وہاں پر وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا جنت میں جو سایہ ہے اس سے مراد راحت ہے، اس سے مراد آرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو جنت میں پاکیزہ بیویاں اور سکون اور راحت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔